الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جمعے کا دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں. یعنی آقا براہ راست جمعے کا درود جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جمعے کے دن پر ہی آج کچھ بات کرتے ہیں. نارملی ہم جمعے کا دن ڈے آف فرائیڈے آرڈنری انداز میں گزار لیتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن شاید یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جمعہ ہمارے لیے کتنا بڑا رب کی طرف سے انعام ہے. جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی. جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کی رات کو دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے. جمعے کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. جو مسلمان جمعے کے روز انتقال کر جائے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. اور سبحان اللہ، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اسی لیے جب جمعے کے دن حج آتا ہے نا اس کو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ حج بھی 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے. ایسی کوئی اسکیم آ جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ یار فلاں دنوں کے لیے کوئی اسکیم ہے، یہ کام کرو گے تو پیسے ڈبل ہو جائیں گے. فلاں ملک میں ٹیکس کم ہو گیا تو وہاں سے گاڑی منگوا لو. فلاں ملک میں نیا ماڈل آیا ہے تو ادھر کوشش کرو تو زیادہ پیسے بچ جائیں گے. ہم کاروبار میں جہاں جب پروفٹ نظر آتا ہے ادھر کوشش زیادہ کرتے ہیں. کئی کلومیٹر دور جا کر بھی اگر کسی اسٹور پر سیل لگی ہوئی ہو کہ 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ہم ادھر جا کے لیتے ہیں کہ یار فائدہ ہے. یعنی سیل لگا کر بہت سارے اسٹور والے سردیوں میں گرمیوں کا مال بیچ جاتے ہیں، گرمیوں میں سردیوں کا بیچ جاتے ہیں. ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ چلو یار ابھی سردیاں نہیں آئیں لیکن سستا مل رہا ہے، جیکٹ لے لو سردیوں میں کام آئے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ 5 کام جمعے والے دن کر لے تو اس کی جنت واجب ہو جاتی ہے. اس وقت دیکھیں نا، جنت واجب ہو جانے والا عمل ہے تو زندگی میں کبھی ایک بار تو کریں. اس میں کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھے، جمعہ پڑھے، کسی مریض کی عیادت کرے. یہ 3 کام تو ہم کر سکتے ہیں. کل روزہ سب نے رکھا ہوگا، جمعہ پڑھیں گے، مریض خاندان میں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، مسجد میں مل جائے. 2 کام ہے، نکاح میں شرکت کرے اور جنازے میں شرکت کرے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میں شاید چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئے گی اور بندہ چاہے تو نیکی کیسے ہو جاتی ہے. اچھا مجھے چونکہ کل یہ 4 کام میسر ہیں، نکاح میں نے پڑھانا ہے مدینہ میں، تو اب میں صرف اب اللہ خیر کرے جنازہ مل جائے گا. لیکن ایک بار کیا ہوا کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی جو تھے ان کا، میں اس کی واقعہ بتا رہا ہوں کہ کوشش کرے تو بندہ کیسے مل جاتا ہے اس کا کام، کہ انہوں نے سوچا کہ یار سب کو بیان کرتا رہتا ہوں اور کبھی خود تو یہ کام کیا نہیں، تو یار چلے ہم بھی کوشش کریں. تو روزہ رکھ کے جمعہ پڑھا اور فیضان مدینہ میں وہ ہے کیا نام ہے شفا خانہ ہے، تو وہاں بھی چلے گئے. مریض کی عادت بھی ہو گئی، نکاح پڑھانا تھا، نکاح بھی شرکت ہو گئی. اب انہوں نے کئی دوستوں کو میسج کیا کہ یار کہیں سے کوئی جنازے کی اطلاع ہو تو مجھے بتائیں. ویسے نارملی میسج آ رہے ہوتے ہیں. تو 4:45 بجے یا 4:50 پہ ان کو میسج آتا ہے کہ بھائی فیضان مدینہ کے قریب تھے وہ، کہ خارا در کے قریب ایک جگہ ہے اور وہاں عصر کے بعد جنازہ ہے. انہوں نے کہا چلو میں پہنچتا ہوں. یہ وہاں پہنچے، وہ گلیوں کے اندر مسجد، وہاں جب پہنچے تو اب چونکہ وہ مدنی چینل کے مبلغ بھی تھے تو علاقے والے حیران کہ یہ بھائی یہاں کہاں سے آ گیا. اچھا وہ پہنچے تو نماز عصر ختم ہو چکی تھی، جنازہ باہر رکھا تھا. جب مسجد والے باہر آ رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو میں جنازہ پڑھ لوں، نماز عصر بعد میں پڑھ لوں گا. تو مسجد والوں نے کہا نہیں نماز جنازہ آپ نہیں پڑھانی ہے، تو انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی. اب جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیت اچھی تھی الحمدللہ ماشاءاللہ. تو ہوا کیا، جب جنازے سے فارغ ہوئے نا تو ایک نوجوان اس مبلغ دعوت اسلامی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ اس علاقے میں یہاں جنازہ پڑھنے کیسے آ گئے. انہوں نے کہا بس وہ کچھ اور بات ہے آپ چھوڑیں. بولا نہیں ایسے نہیں ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے. بولا کیوں؟ کہہ رہا ہے یہ میری نانی کا یا پتہ نہیں پھوپھی کا بتایا ان کا جنازہ تھا اور یہ دن میں 15-16 گھنٹے مدنی چینل دیکھتی تھی
اور ان کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ مدنی چینل والے پڑھائیں گے. اللہ یہ آپ کیسے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ مبلغ بھی حیران, وہ بھی حیران. بہرحال اللہ کے راز ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس کو کہاں کیسے بھیج دیا جاتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی, جیسے ہم صحابہ میں بھی سنتے ہیں نا کہ نیکیوں کا موقع ڈھونڈتے تھے, لیکن بہرحال اللہ پاک سب کو خیر سے رکھے. اب جنازہ کی تمنا نہیں کر رہے, لیکن جنازے آلریڈی ہوتے ہیں. جس طرح اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو خوشی ہوگی نا کہ اب جنازہ پڑھنے کی تو ثواب ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ 5 چیزیں کہاں پوری کریں. میں نے کہا میں یہ اناؤنس کر دیتا ہوں, جمعے کے دن جو یہ 5 کام کر لے اس کو 5 لاکھ ملیں گے. اب دیکھیں کیسے پورے نہیں ہوتے. کل رات سے بیٹھ جائیں گے یار, کہاں مریض ملے گا, کہاں نکاح ملے گا, ڈھونڈ کے رہیں. مسجدوں میں اعلان شروع ہو جائیں گے کہ بھائی کہاں نکاح بتا دیں, اگر جیسی کو جنازے کا اعلان. تو جب 5 لاکھ روپے ملے اور 5 کام کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہو, تو یہ تو نبی پاک کا فرمان ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, واجب ہو جاتی ہے, اور جمعہ وہ بھی رمضان کا. سبحان اللہ. کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی نیکیوں کو تلاش کرنا. زبردست. یعنی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے, لیکن یہی ذہن نیکیوں میں کیوں نہیں بنتا؟ جمعے کے دن ایک نیکی کرے تو 70 نیکیاں ہیں. اب آپ بتائیے کہ مثال کے طور پہ کسی نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں منڈے والے دن, پیر والے دن کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا, ٹیوزڈے کو میں نے فلاں غریب کی مدد کرنی ہے, تو منڈے ٹیوزڈے سنڈے کو جو کام کرنے 2-3 دن پہلے کر لیں اور جمعے والے دن کریں تاکہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے. تو اگر میرا اور آپ کا یہ نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے نا, تو انشاءاللہ ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں, اور یہی نیکیاں آخرت میں کام آنی. یاد رہے, مرنے کے بعد کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں تجوری نہیں ہوگی. میرے اور آپ کے ساتھ جو جائے گی نا چیز, وہ ہمارے اعمال ہی جائیں گے. یہ ہمارا سارا سرمایہ, سارے ہمارے ویزے, پاسپورٹ, ہماری جو بھی دنیا ہے وہ یہی رہ جائے گی. بلکہ بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر فرشتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل چیز وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے آگے کے لیے جمع کر رکھی ہیں. اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے میں, ایوری ویک ہمیں ایک دن ملتا ہے جس میں ہم خوب نیکیاں کما سکتے ہیں. ہمارے بزرگان دین ہر جمعے تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے تھے. ہمیں بھی یہ ذہن بنانا چاہیے, اور جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت, سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے. ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے, اور اس میں ارشاد باری ہوتا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, اے ایمان والو جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ ہے. کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو. یعنی آپ سوچیں کہ ہر جمعے اونٹ قربان کرنا آسان تو نہیں ہے, لیکن ہر جمعے آپ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں. اس کے بعد آنے والے ایسا ہے جیسا اس نے گائے صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے, نبی پاک فرماتے جیسے بکری صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو. یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آ جائیں. اور ماشاءاللہ سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیان ہو رہا ہوگا وہ بھی سننے کو ملے گا, علم دین بھی ملے گا, اور راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. تو جمعے کے دن کی تیاری ہونی چاہیے. اچھا, اسی طرح جمعے کے دن جہاں نیکیاں 70 بار ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں نا, اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے, تو پھر گناہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے. جمعے کے دن گناہ سے بچنا ہے, عام دنوں میں بھی بچنا ہے, مگر جمعے کے دن زیادہ بچنا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رمضان میں گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, یار رمضان کے مہینے میں گناہ کر رہے ہو, یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. مکہ شریف میں جا کر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے, مگر ادھر گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے. جس چیز کی تعظیم زیادہ ہوگی نا, اس گھڑی میں, اس مقام میں, اس مہینے میں گناہ بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا, اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی. تو جمعے کے دن بالکل آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت تو نہ کر سکے اور الٹا گناہ گار ہو جائیں.
ہمارے گناہوں کا میٹر چلتا رہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے, گناہ کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے. اب جمعے کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن عمامہ پہنتے ہیں, جمعے کے دن عمامہ پہننے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کم از کم جمعے کے دن امامہ پہن لیا کرے, اپنے آفس میں رکھ لیں امامہ شریف اور جمعے کے دن پہن لیا کرے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو امامہ پہنتا ہے بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے, 70 ٹائمز مور برکتیں ملتی ہیں. جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو تنگ دستی دور ہوتی ہے, روزی میں برکت ہوتی ہے, یہ سنت بھی ہے. یاد رہے کہ ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے, اور جمعے کو کاٹیں تو انشاءاللہ اس سے تنگ دستی دور ہوگی, روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے. دنیا کے مال, دنیا کے کاروبار کی لالچ تو ہمیں ہوتی ہے, لیکن نیکیوں کی اگر لالچ ہو جائے نا, پتہ چل جائے کہ کہاں سے کیسے بڑی نیکی ملے گی, تو فوراً اسے حاصل کرنے پہنچے. صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا, یعنی وہ نیکیاں تلاش کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے. اب حضرت عثمان غنی کی مثال لیجئے کہ کتنے بڑے صحابی ہیں. آپ ذوالنورین ہیں, عشرہ مبشرہ میں ہیں, اور یقینی جنتی ہیں. نبی پاک سے 2 بار جنت خریدی. اتنی ساری نیکیاں ہونے کے بعد ہم جیسا آدمی تو کہہ بہت ہو گیا, اب اتنی ساری نیکیاں تو ہو گئی, مگر صحابہ کرام رکتے نہیں تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی, تو جو کنواں والا شخص تھا اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کنویں کے بدلے جنت میں کنواں لے لو. وہ شخص کہتا ہے حضور میرا یہی کاروبار ہے, میرا کام چلتا ہی اسی سے ہے, میں اسی پانی کو بیچ کر گھر والوں کا معاملہ کرتا ہوں. تو اس نے آفر کو قبول نہیں کیا. کسی طرح یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچ گئی. حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے, اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت ہے, جنتی کنواں ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان یہ آفر یہ تمہارے لیے بھی ہے. حضرت عثمان نے وہ کنواں جس قیمت میں اس نے دیا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو موقع ملتا, چانس ملتا کہ ادھر نیکی ہو سکتی ہے, وہ فوراً وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہم کاروبار کے لیے تو واقعی اتنے جس کو کہیں کہ ایگریسو ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے کہ یہ کام کر لو ہم کر لیتے, اس ملک میں پہنچ جاؤ. اب دیکھیں نا اتنے سارے پاکستانی یہاں پہنچ گئے, میں دنیا میں جدھر جاتا ہوں ایسے ایسے ممالک ہیں وہاں بھی لوگ پہنچے ہوئے, موقع ملا, چانس ملا, دنیا نظر آئی, پہنچ گئے. لیکن کیا بالکل اسی طرح ہم آخرت کے لیے نیکیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. یہ درست نہیں ہے, یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے. مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے. اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ جمعے پر ہی بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کے خطبے پر بھی کچھ بات کی جائے. جمعہ کے خطبے میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت له. کبھی میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ بچپن سے جمعے کا خطبہ ہم سن رہے ہیں, کئیوں کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا, مگر اس کا ترجمہ بھی تو کبھی پڑھ لیں کہ امام صاحب ہر جمعے خطبہ دیتے ہیں, اس میں کہتے کیا ہیں, فرماتے کیا ہیں, سناتے کیا ہیں. سنو اس کا مطلب کیا ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت له. سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے. عشق رسول کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ محبت ہونی کتنی چاہیے؟ محبت تو بہت ساروں سے ہوتی ہے, ماں باپ سے بھی ہوتی ہے, بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے, بچوں سے بھی ہوتی ہے, بچوں کی امی سے ہوتی ہے, دوستوں سے ہوتی ہے, کاروبار سے ہوتی ہے, تو پیارے آقا سے بھی ہوگی. نہیں جناب, کتنی ہونی چاہیے یہ بھی نبی پاک نے خود بیان کیا. بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد, اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ٹاپ آف دا لسٹ, سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے.
اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ میلاد کا مہینہ پیارے آقا سے کنیکشن مزید مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے سارے لوگ کہیں کہ بھائی ہمیں بھی نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے. اگر یہ بات آپ کہتے ہیں، یہ دعویٰ آپ کرتے ہیں، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صرف زبانی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا. اگر واقعی کسی کو نبی پاک سے سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو پھر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کہاں ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اس کو میں آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر کوئی بیٹا آپ کو ملے، کوئی بچہ ملے، اور وہ آپ کو کہے میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کا دیوانہ ہوں، اپنے والد صاحب پر میری جان قربان. آپ کہیں یار کمال ہے، ماشاءاللہ اپنے ابو سے کتنی محبت کرتا ہے. تھوڑے دنوں بعد اس کے والد صاحب سے ملاقات ہو اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، تو والد صاحب کہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بھی بات نہیں مانتا. تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہے، میرے سامنے تو اتنی باتیں کر رہا تھا کہ ابو میرا سب کچھ، میرے والد ہیں اور میری جان میرے والد پر قربان، والد کہہ رہا ہے میری ایک بات نہیں مانتا. تو آپ کیا کہیں گے کہ جھوٹا دعویٰ تھا. اب اپنے بارے میں ہم سارے چیک کریں. ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک پر ہماری جانیں قربان، ہم پیارے آقا کے بڑے عاشق ہیں. تو یہ عشق رسول نظر کیوں نہیں آتا؟ نہ چہرے پہ نظر آتا ہے، نہ لباس میں نظر آتا ہے، نہ باتوں میں نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے. کیا نبی پاک کا عاشق جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کا امتی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. پھر کیسا عشق رسول ہے کہ مسلمان بھی کہلاتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے گندی بری باتیں بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق بھی کہتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، شرابی دوست بنائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ خود بھی شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے. تو خود سوچیے آپ کہ یہ عشق رسول نہیں ہے. عشق رسول یہ ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ کس کا غلام جا رہا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں دیکھ کر پتہ چل جائے یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا غلام ہے. یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نبی پاک کی عشق والی زندگی گزاریں اور صحیح اسلام کی تعلیمات والی زندگی گزاریں تو دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے. آج مسلمان کہلانے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نبی پاک کا امتی تو کہلاتا ہے، مگر آقا کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اور یاد رہے پیارے آقا پر کہ بہت سارے معجزات ہیں، مگر جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، بگیسٹ میریکل کہا گیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. مگر قرآن پڑھنا بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو نہیں آتا، کھولتے بھی نہیں ہے قرآن. میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ نے یہ بتائیے کہ فیس بک کب آن کیا تھا، آپ کہیں گے بھی مسجد میں آنے سے پہلے آن کیا تھا. اچھا واٹس ایپ، وہ تو ہو سکتا ہے مسجد میں بھی چیک کیا ہوگا. تو کئی سافٹ ویئر ہم روزانہ کئی بار آن لائن کرتے ہیں. اور میں یہ پوچھوں کہ بتائیں قرآن کب کھولا تھا؟ جواب آئے گا پچھلے رمضانوں میں. اب کب آن لائن کریں گے؟ اگلے رمضانوں میں. ہم قرآن سے کتنا دور ہو گئے. اور ایک سچ بات بتاؤں، جب قبر میں جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا. تو اس چیز کو تھامو نا جو قبر میں بھی کام آنی ہے. مگر قرآن سے ہم دور ہیں. کئی لوگ ملتے ہیں مجھے، کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، دلی سکون چاہیے، کوئی وظیفہ بتائیں. کسی اور سے وظیفہ کیوں لیں، قرآن سے ہی معلوم کر لیتے ہیں. اے رب کے کلام ہمیں بتا کہ ہمیں دل کا سکون کہاں سے ملے گا. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. شراب پینے میں چین نہیں ہے، بے حیائی اور بدکاریوں میں سکون نہیں ملے گا، فلموں ڈراموں گانوں باجوں میں سکون نہیں ملے گا. اگر واقعی قلبی سکون چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں ملے گا، اللہ کی یاد میں ملے گا.
اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی پیارے آقا کی محبت میں گزارنا نصیب فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کر کے گزارنا نصیب فرمائے، ساری نمازیں پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے پائی جنت ہے، کتنی اچھی قسمت ہے، یہ سب رب کی رحمت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو کیا ہی بات ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ایک پوری آیت، یہ یاد رہے، شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا گیا، اور یہ آیت قرآن پاک میں ایک جگہ قرآن کا حصہ بھی ہے، پارہ 19 سورہ نمل، اور یہ آیت کا حصہ ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ اچھا، اس کی فضائل کیسے کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی نا تو بادل مشرق کی طرف دوڑے، بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں رک گئیں، سمندر کو جوش آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ کاروباری لوگ بیٹھے، برکت چاہیے نا، کاروبار میں، رزق میں، معاملات میں، بسم اللہ کو تھام لو۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اندازہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جامعیت کتنی ہے؟ سنتے جائیے۔ اللہ پاک نے بعض انبیاء کرام پر مختلف کتابیں اور صحائف نازل فرمائے جن کی تعداد 104 ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے پہلے نازل ہو گئے تھے۔ پھر 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات شریف، زبور شریف، انجیل مقدس اور قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان تمام صحیفوں کے مضامین قرآن پاک میں ہیں۔ قرآن پاک کے سارے مضمون سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف با میں موجود ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ بی کان ما کان و بی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ پاک ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ پاک سے ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کمال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ تمام صحیفوں اور قرآن مجید کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اور سبحان اللہ، بسم اللہ کے فضائل کتنے! امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امید ہے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھتے رہا کرو۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں دن میں کتنے گھنٹے؟ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں۔ فرماتے 5 گھنٹے 5 نمازوں میں گھیر لیے، 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے۔ پس جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے اور نماز 5 وقت پڑھتا رہے، اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتا رہے گا۔ تو یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ نارملی ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، ڈیل بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کام ادھورا رہ جاتا ہے، پوری نہیں ہو پاتی ہماری بات۔ سنیے، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ غور فرمائیے، یہ کیسی محرومی ہے۔ اگر اچھے اور اہم کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کام ادھورے رہ جاتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اب ہو سکتا ہے کہ ذہن میں خیال آئے کہ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، پھر بھی کام پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کام کا بظاہر پورا ہو جانا اور بات ہے، اور اس میں برکت کا نہ ہونا اور۔ مثلا کسی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا، کھانا پیٹ میں بھی گیا، پیٹ بھر بھی گیا، لیکن اب اس میں برکت اسے حاصل نہیں ہوگی، کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، یا بعض اوقات جزو بدن نہیں بنتا، بہت ساری جناب اس میں پرابلم رہتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے بسم اللہ شریف کا ورد کرنا چاہیے، اور ایسے ایسے واقعات اس کے فضائل میں کتابوں میں لکھے۔ امیر اہل سنت نے اپنی شورۂ آفاق کتاب فیضان سنت میں ایک کمال کا واقعہ لکھا کہ ایک مبلغ جو ہے، ایک داعی جو ہے، بسم اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو ایک غیر مسلم عورت بھی بیٹھی تھی۔ لڑکی نے سنا کہ بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے، تو اب اس نے جناب اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کی زبان پر ہر وقت بسم اللہ رہتا تھا۔ تو اب جو اس کا والد تھا نا، غیر مسلم تھا، وہ بڑا غصے میں آیا، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو جو ہے وہ تکلیف دے کر اسلام سے پھیر لے، اور اگر نہیں مانتی تو اب اس پر کوئی الزام لگائیں تاکہ یہ قتل کر دی جائے۔ تو لڑکی کا باپ جو بادشاہ کا وزیر تھا،
ایک دن اس نے شاہی مہر والی انگوٹھی اپنی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی. بیٹی نے انگوٹھی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگوٹھی پہلے وصول کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور اس کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال دی. رات کو جب وہ سوئی تو والد نے انگوٹھی جیب سے نکالی اور دریا میں ڈال دی کہ اب صبح جب انگوٹھی نہیں ہوگی تو اس کو پکڑا دوں گا اور یہ ماری جائے گی. تو اب جیسے ہی وہ انگوٹھی دریا میں ڈالی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کسی مچھلی نے وہ انگوٹھی کو نگل لیا. صبح کو ایک شکاری نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں آ گئی. اس نے لا کر وہی مچھیرے نے اسی وزیر کو وہ مچھلی لا کے تحفے میں دی. وہ وزیر جو ہے اپنی بیٹی کو مچھلی دیتا ہے کہ بیٹی اس کو پکاؤ. تو بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وہ مچھلی کو کھولا، اس کو چاک کیا، اندر وہی انگوٹھی موجود تھی. پھر بسم اللہ پڑھی اور انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی. والد صاحب نے ناشتے کے بعد کہا بیٹی وہ انگوٹھی کدھر ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر وہ انگوٹھی واپس کر دی کہ یہ انگوٹھی واپس آ گئی. اللہ اکبر. اب باپ حیران کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے تو کوئی بھی کام جو بھی کیا اللہ کے نام سے شروع کرتی گئی، رب نے مشکل سے نکال دیا. ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم بہت ساری فضول باتیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا نام نہیں لیتے. اپنے ہر جائز کام سے پہلے بس عادت بنا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آپ اس کی انشاءاللہ برکتیں دیکھیں گے. سبحان اللہ. یہ جو کھانا کھاتے ہیں نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کھانے سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. ایک بار کیا ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے ساتھ حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا. ابتدا میں بڑی برکت ہو رہی تھی کھانے میں، اور تھوڑی دیر ہوئی تو بڑی بے برکتی شروع ہو گئی. تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، مگر ایک شخص تھوڑی دیر کے بعد آیا اور بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں شامل ہو گیا، اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھانا شروع کر دیا. تو کھانے کی بے برکتی بھی بغیر بسم اللہ کے ہوتی ہے. اچھا، پھر بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ پاک کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر نہیں پڑھ سکا، شروع میں پڑھنا بھول گیا، تو پھر یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ جو بے برکتی والا معاملہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. اچھا، اب وہی والی بات کہ حفاظت کیسے ہوتی ہے بسم اللہ سے. ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، کچھ مجوسی آئے، آتش پرست، کہا ہمیں ایسی کوئی نشانی بتائیں، اگر آپ اسلام سچا مذہب ہے تو کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ ہم اسلام کی حقانیت کو مان لیں. حضرت خالد بن ولید نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے پی لیا. بسم اللہ کی برکت سے آپ پر اس زہر نے اثر نہیں کیا. یہ منظر دیکھ کر وہ آگ کی پوجا کرنے والے پکار اٹھے کہ سبحان اللہ، دین اسلام حق ہے. اللہ اکبر. وہ یقین تھا نا، اللہ کے ولی صحابی رسول ہیں، بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا کہ اللہ کے نام سے پی رہا ہوں تو رب حفاظت کرے گا. وہ توکل کا لیول تھا کہ زہر نے اثر نہیں کیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شان ہے بسم اللہ کی. اچھا، صرف کھانے پینے سے پہلے نہیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اب آپ وضو کر رہے ہیں نا، دیکھیں کتنے ثواب ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو. جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. ہم تو وضو کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جتنی دیر وضو رہے گا پڑھنا کیا ہے؟ ذرا دوہرا بھی لے میرے ساتھ، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ. اچھا، تفسیر نعیمی میں ایک اور جگہ کہاں بسم اللہ پڑھنا ہے، کہتے جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی رہے گی. آپ جانور پر سواری نہیں کرتے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پڑھ لیں بسم اللہ اور الحمدللہ، پھر پوری دعا بھی پڑھ لیں سبحان الذی سخر لنا. اگر وہ یاد ہے نہیں تو کم از کم بسم اللہ اور الحمدللہ ضرور پڑھ لیں. اسی طرح جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. ثواب کا میٹر ہے مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں. اگر یہی ہمیں کوئی کہے کہ جناب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیں، آپ آج کا پیٹرول فری ہو جائے گا، تو بندہ پھر بغیر بسم اللہ الحمدللہ پڑھے گا تو کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. وہ چاہیے دنیا کا نفع بتاؤ مولوی صاحب، میں آپ کو آخرت کا نفع، نیکیوں کا نفع، ہر قدم پر ثواب کی آپ کو بشارتیں سنا رہا ہوں. تو پلیز اس وظیفے کو تھام لیجئے. اور ایک اور بات، اپنے بچوں کو بھی بسم اللہ کی عادت ڈالیں، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے. آئے ہائے، ذرا واقعہ سنیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک قبر کے پاس سے گزرے. آپ
اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ایسی نگاہ دی تھی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ پھر وہاں سے گزرے تو قبر میں جو ہے وہ نور کی کرنیں ہیں، عذاب دور ہو گیا. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ پہلے عذاب اور اب اس کی قبر میں عذاب دور ہو گیا، نور برس رہا ہے، اس کا راز کیا ہے، سیکرٹ کیا ہے؟ سنو ذرا. ہے اے وہ خوش نصیبوں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، اے وہ خوش نصیبوں جن کے بچے حافظ بن رہے ہیں، اے وہ اسلامی بھائیوں تمہیں مبارک ہو جو بچے کو دین سکھاتے ہو. باپ گناہ گار، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا جب یہ انتقال کیا نا اس بندے نے، بڑا گناہ گار تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس وقت اس کی وائف جو تھی پریگننٹ تھی، امید سے تھی. اس کے انتقال کے بعد لڑکا پیدا ہوا. کچھ عرصے کے بعد یہ لڑکا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی ماں نے اسے مدرسے بھیجا، مکتب بھیجا. استاد نے بچے کو بسم اللہ پڑھائی. اے موسیٰ مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، میرا بچہ قرآن پڑھے اور میری قبر میں رحمتوں کی برسات ہو جائے، اور مجھے کیا چاہیے؟ خدا را اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. ہم لوگ آج لگ گئے، دوڑ میں لگ گئے، جناب فلاں یونیورسٹی، فلاں کالج، فلاں ڈگری، فلاں پی ایچ ڈی، فلاں سافٹ ویئر. وی آر ناٹ اگینسٹ، ہم دعوت اسلامی والے دنیا کی پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن دنیا کے پیچھے اتنا تو مت بھاگو نا کہ ہم اپنے دین کو ہی بھول جائیں. ہمارے بچوں کو قرآن ہی نہ آئے، ہمارے بچے حدیث ہی نہ جانے، ادب ہی نہ جانے. آج جناب بہت زیادہ ہم آگے دنیا کی طرف چلے گئے. میں 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہے تو کبھی گھر میں ڈنر پر بیٹھے ہوں، بچے ساتھ ہوں، فیملی ساتھ، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لو نا اپنے بچوں اور فیملی کا. چلو بچوں آج ایک چھوٹا سا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ انٹرسٹ بھی لیں گے، بیٹا جاؤ کاپی پینسل لے کر آ جاؤ، ٹھیک ہے. ان کو کہیں بیٹا پہلے صفحے پہ لکھو کہ تمہیں کتنے کرکٹرز کے نام یاد ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی کا بیٹا یہ بھی کہے کہ ابا جان صرف نام لکھنے ہیں، آگے ریکارڈ بھی لکھنے ہیں، وہ بھی یاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا بیٹا اگلے صفحے پہ لکھو کہ مزید کتنے اداکاروں کے نام یاد ہیں. معاذ اللہ، تو شاید 2-3 صفحے بھر دیے جائیں گے. گلوکاروں کے نام، سیاستدانوں کے نام، 4-5 صفحے بھر گئے ہوں گے. اب پوچھنا بتاؤ کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں، کتنے صحابہ کے نام اگلے صفحے پہ لکھو. اس کے اگلے صفحے پہ بیٹا لکھو کتنے ولیوں کے نام یاد ہیں. چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کو بتا دے گا ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد گوگل، یاہو، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام کھول کر ایصال ثواب نہیں کرے گا. اگر اسے قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو وہ مجھے ایصال ثواب کرے گا. اپنے بچے کو قرآن سکھائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے. اور پھر سبحان اللہ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں، اور تھوڑے دنوں بعد جب بچہ جوان ہوتا ہے تو سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ میرا ادب نہیں کر رہا، بچہ جناب بڑا عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا. ہمارے پاس آتے لوگ، ہم پتہ غلطی کرتے ہیں. واللہ آپ اپنے بچے کو دین کے حوالے کر دو، جب وہ دین پڑھے گا تو دین اس بچے کو آپ کے حوالے کر دے گا. قرآن کہے گا ماں باپ کا ادب کرو، انہیں اف نہ کہنا. نبی پاک کی حدیث پڑھے گا تو وہاں سکھایا جائے گا کہ محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھو گے تو جنت کا ثواب ہے. ارے وہ اونچی آواز میں آپ سے بات نہیں کرے گا کہ ماں باپ ناراض ہو گئے، تو نبی پاک نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. تو پتہ یہ چلا بچہ دیندار بن گیا تو انشاءاللہ میرا بھی با ادب بن جائے گا، بچہ میرا بھی فرما بردار بن جائے گا. اگر میں نے اپنے بچے کو دین سے دور کیا تو کبھی وہ میرے ہی آگے کھڑا ہو جائے گا. دنیا میں ایک دستور سا بن گیا ہے، سب کے لیے نہیں کہتا مگر میجورٹی ایسا دیکھا گیا کہ جب بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا تو ماں باپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچے کو برا نہ لگ جائے. بڑا افسر ہے، بڑا جناب نام والا ہے، بڑی ڈگری والا ہے، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. ماں باپ ڈرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ جناب برا نہ لگ جائے. اور جب بچہ دین میں بڑا ہو جاتا ہے نا، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، تو اب اس عالم اور اس مفتی کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. یہ فرق سمجھو. تو اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے، دین سکھائیے. یہ بچہ آپ کا نیک بن گیا نا، خدا نہ خواستہ اگر میرے گناہوں کی سبب اگر کوئی گڑبڑ قبر میں ہو بھی گئی نا تو نیک اولاد کی دعا، نیک اولاد کا عمل جو ہے وہ انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. تو اپنی اولاد کو اپنے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنانا ہے. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا نے ایک بڑا پیارا وظیفہ دیا، اور شاید اب جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کو اس وظیفے کی ضرورت ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بیسیکلی تو یہ روایت ہے، وظیفہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. آقا فرماتے اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا حضور ضرور. ارشاد فرمائے میری جان آپ پر قربان، تمام اچھائیاں ہم نے آپ ہی سے تو سیکھی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ،
اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. اچھا، اس وظیفے کو میں نے بھی کئی بار ٹرائی کیا ہے. میں نے الحمدللہ پہلے امیر اہل سنت کو دیکھا. مثال کے طور پہ آپ کہیں پھنس گئے، آپ کا ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے اب نہیں پہنچ سکیں گے، یا کسی بھی مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر آپ دیکھیں مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی چیز گم ہو جائے، قرضہ آ جائے، کاروبار میں کوئی نقصان ہونے لگے، کوئی چیز میں گڑبڑ ہو جائے، کسی بھی پریشانی میں ہیں، آپ یہ وظیفہ یاد کر لو. ذرا مل کے دوہرا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے. ہاں اچھا، اب بیماری کے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. آخری بیان کے اینڈ میں ایک دو باتیں، تاکہ تعویذ وظیفہ بھی مل جائے، آپ کو فائدہ رہے گا. ایک شخص کو بخار آ گیا تو حضرت شیخ فقی ولی عمر بن سعید رحمۃ اللہ تعالی کی ان کی عیادت کے لیے آئے. جاتے ہوئے ایک تعویذ عنایت فرمایا کہ آپ کھول کر مت دیکھنا. ان کے جانے کے بعد اس نے تعویذ پہنا تو بخار فوراً چلا گیا. اس سے رہا نہیں گیا، اسے تعویذ کھولا کہ ایسا کیا لکھا کہ یوں بخار چلا گیا. تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. دل میں وسوسہ آیا تو یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے. ابھی عقیدت میں کمی آئی تو فوراً بخار بڑھنا شروع ہو گیا. ٹیسٹ کرتے نا لوگ، اللہ والوں کا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. ابھی اس نے سوچنا شروع کیا تو بخار بڑھ گیا. پھر حضرت کی بارگاہ میں دوڑا گیا کہ حضور معاف کر دیں، میں نے تو جو ہے وہ تعویذ کھول دیا تھا. تو آپ تو اللہ والے تھے، آپ نے دوبارہ تعویذ لکھ کر دیا. اس کے ہاتھ جیسے ہی اس کو باندھا تو پھر اس کا بخار چلا گیا. اب کی بار دیکھنے سے منع کیا، مگر ڈر کے مارے کھول کر نہ دیکھا. بالآخر سال کے بعد کبھی جا کے کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا ہوا تھا. تو سبحان اللہ، اس کی خوب برکتیں ہیں. اور بتایا گیا کسی کی نکسیر پھٹ جائے نا، بعض اوقات خون نکل رہا ہوتا ہے، تو پیشانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کرے اور ناک کی نوک تک، یعنی یہاں سے لکھنا شروع کرے اور یہاں تک ختم کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو ہے وہ خون آنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا. بہرحال بہت سارے وظائف ہیں. ایک اور وظیفہ آخر میں لے لیں. جو شخص، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کاروباری مشکل کا، آج کل مہنگائی بھی بہت ہے، گزارا بھی نہیں ہو رہا، تو غور سے وظیفہ لے جائیں، کل سے کرنا شروع کر دیں کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا. وظیفہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، غور سے سن لیں. پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد جب فجر کا وقت ختم ہونے لگے تو سورج طلوع ہوتا ہے. جو سورج طلوع ہونے کا وقت ہے اس وقت آپ نے سورج کی طرف رخ کر کے ہاتھ میں تسبیح لینی ہے. 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 300 بار درود پاک انشاءاللہ پڑھیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک رزق میں کیسی برکت دیتا ہے. تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں ہم نے 2 باتیں سیکھیں. با ادب رہنا ہے، با ادب لوگوں کی صحبت اپنانی ہے، اور اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام، نیک اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے. پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں. اب سوچو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی برکت ہے تو پورے قرآن کا کیا عالم ہوگا. مبارک ہو انہیں جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں. آپ کو ایک اور فضیلت سنا دوں جو مدرسۃ المدینہ بالغان والے ہیں. آئے ہائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اے پڑھانے والوں تمہیں بھی مبارک ہو، اور اے پڑھنے والوں تمہیں بھی مبارک ہو جو بہترین لوگوں میں سے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.